بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اگلی آڈیو آسانی سے مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قصاص اور اقسام قتل۔ قصاص صرف قتل عمد کی صورت میں واجب ہے، یعنی قاتل کو قتل کرنے کے لیے صرف اس سے قتل کا ثبوت ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ ثبوت بھی ضروری ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے قتل کیا جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہے کہ قتل عمد کے علاوہ قتل کی مندرجہ ذیل قسموں اور صورتوں میں قصاص واجب نہ ہوگا۔ قتل شبہ عمد یعنی مقتول کو سزا دینا مقصود تھا لیکن وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، اس صورت میں قاتل گناہ گار ہوگا، اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، اور قاتل کے ورثہ مقتول کے ورثہ کو 100 اونٹ یا ان کی قیمت بطور دیت ادا کریں گے۔ نیز اگر قاتل مقتول کا وارث ہے تو میراث سے محروم ہو جائے گا۔ قتل خطا یعنی مقتول غلطی سے مر گیا، مثلا شکاری شکار پر حملہ کر رہا تھا کہ کوئی شخص اچانک سامنے آ گیا اور مر گیا۔ غلطی اور خطا پر عند اللہ کوئی مواخذہ نہیں، جیسے کسی نے روزے کی حالت میں روزہ توڑنے والا کوئی عمل بھول کر کیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 5، اور نہیں تم پر کوئی گناہ اس میں جو تم غلطی سے کرو، اور لیکن ان کاموں میں گناہ ہے جو تمہارے دل قصدن کرتے ہیں۔ گناہ کا سبب قصد ہے، عمد ہے، خطا و نسیان سے جو کام ہو جائے اس میں گناہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت سے خطا، بھول اور جبریہ کاموں پر گناہ اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ صدقہ ہے نبی رؤوف و رحیم کا، تاہم ایسی بڑی غلطی جس سے کسی کی جان چلی گئی قابل سزا ہے، تاکہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہونے پائے یا اس کو کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ لہذا شریعت مطہرہ نے اس صورت کے قاتل کے لیے سزا مقرر کی کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے۔ قتل قائم مقام خطا، اس کو اتفاقیہ قتل بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثلا 2 آدمی آپس میں مذاق کر رہے تھے اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی یا کھیل رہے تھے، ایک کو چوٹ آئی اور مر گیا، اس میں دوسرے شخص کا کوئی قصور نہیں، تاہم وہ مجرم قرار پائے گا اور اسے بھی مذکورہ والا سزا دی جائے گی، تاکہ اگر اس میں کوئی سازش ہو تو اسے بھی سزا مل جائے اور دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو۔ قتل بالسبب یہ ہے کہ کسی شخص کے عمل کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص مر جائے۔ مثلا کسی شخص نے اپنے گھر کے سامنے کنواں کھودا اور اس میں گر کر کوئی مر گیا، تو یہاں اگرچہ کسی کو قتل کرنے کا وہم و گمان تک نہ تھا، لیکن بہرحال ایک شخص کی جان ضائع ہونے کا سبب کنواں کھودنے والا بنا، اس کی غیر ذمہ داری یا بے حسی کی اسے سزا ملنا چاہیے، جو یہ ہے کہ وہ مقتول کے ورثہ کو دیت ادا کرے جن کا واقعی بھاری نقصان ہوا ہے۔ یہ فقہی مسائل ہیں جنہیں بیان کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اسلام نے قصاص کا حکم صرف دہشت گردی اور بدامنی کے خاتمے کے لیے دیا ہے، جو قتل عمد سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ دیگر اقسام قتل میں یہ فتنہ نہیں، لہٰذا ان میں سزائیں ضرور ہیں لیکن قصاص نہیں۔ عمد اور قصدن قتل کرنے والا ایسا مجرم ہے جس کے باعث فساد پیدا ہوتا ہے اور اس کا زندہ رہنا پورے معاشرے میں خوف و ہراس کا سبب بنتا ہے، لہٰذا اسے قتل کر دینا ضروری ہے تاکہ کسی شخص کو اپنی جان کا خطرہ نہ رہے۔ ہاں، دیت کی ادائیگی کی صورت میں اس کا زندہ رہنا مضر نہیں رہتا کہ وہ نفسیاتی طور پر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اب کسی پر ہاتھ اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں رہتی۔ کچھ اسے اپنے مجرم ہونے کا احساس رہتا ہے اور کچھ اس پر خاندان کے ان لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے جنہوں نے اس کی طرف سے دیت کی بھاری رقم ادا کی ہے۔ دیت یعنی خون بہا، کہ مقتول کے وارث یا ان میں سے کوئی وارث راضی ہو تو قاتل کی جان بخش دی جائے اور شریعت کا مقرر کردہ خون بہا ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ورثاء کو اپنے عزیز کے قتل سے جو دکھ اور صدمہ پہنچا، اس کا یہی تقاضا تھا کہ قاتل کو موت کی سزا دے کر ان کی تسلی کا اہتمام کیا جائے، لیکن
انہیں یہ بھی اختیار دیا گیا کہ وہ اپنا حق معاف کر کے اس کے عوض اگر چاہیں تو دولت قبول کر لیں، کیونکہ شریعت کے اس حکم کا مقصد صرف کسی کی جان لینا نہیں بلکہ ورثہ کی تسلی اور ان کا حق ادا کرنا ہے۔ نیز مسلمانوں کے معاشرے میں ایک قتل کی وجہ سے جو اضطراب پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنا اور مستقبل کے لیے ایسے فتنے کا سدباب کرنا ہے۔ اگر ورثہ برضا و رغبت دید قبول کرنے پر آمادہ ہوں تو قصاص کے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، ورثہ کی تسلی بھی ہو جائے گی، قاتل کے بدلے میں کوئی کسی کو قتل بھی نہیں کرے گا، جنگ کی بڑھتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور ایک معقول رقم کی ادائیگی کے خوف یا اپنی جان جانے کے ڈر سے آئندہ کوئی کسی کو قتل کرنے کی جرت بھی نہ کرے گا۔ اسی لیے معافی کے اختیار کو ایک نہایت ہی پیارے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے باپ، بھائی، بیٹے وغیرہ میں سے کسی کا قاتل ہے وہ اپنے جرم کے اعتراف کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا ہے، اب اس کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے تمہارا کوئی خونی رشتہ نہ صحیح لیکن وہ تمہارا اسلامی بھائی تو ہے، اور یہ رشتہ تمام رشتوں سے مضبوط تر ہے، اہم ہے، اور تمہیں اختیار بھی ہے کہ اپنے بھائی کی جان بخش دو۔ آیت پر مزید غور کیجئے کہ جب ورثہ نے جان بخش دی، دید قبول کر لی، تو اب دید وصول کرنے والے کا مرحلہ درپیش ہے۔ قاتل کے خاندان پر دید ادا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے ہیں میرے مذہب کے قوانین، کیسے فطری انداز سے انسان کو کنٹرول کرتے ہیں، کیسے جھگڑوں اور فتنوں کا قلعہ کما کرتے ہیں، کس طرح دشمنی اور عداوت کے داغوں کو مٹا کر بھائی سے بھائی کو ملاتے ہیں۔ قتل تو ہو ہی چکا، اب قصاص لے لو یا دید قبول کر لو، بس یہ خیال رکھو کہ قاتل کوئی غیر نہیں، تمہارا اپنا ہے، اسلامی بھائی ہے، اور دید قبول کر کے جب تم نے اسلام دوستی کا ثبوت دے ہی دیا تو اب معروف پر بھی عمل کرو کہ دید وصول کرنے میں ظلم و زیادتی اور سختی نہ کرو۔ اب قاتل کو قاتل نہ سمجھو، اپنا بھائی ہی جانو، وصولیابی میں جتنی سہولت دے سکتے ہو دو، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ مقتول کے ورثہ کا احسان مانے، دیت کی ادائیگی میں پوری دیانت سے کام لے، ٹال مٹول نہ کرے۔ اس کا بوجھ کتنا ہلکا ہو گیا، اللہ کی اس پر کتنی رحمت ہوئی ہے، اسے تو خون کا بدلہ خون سے دینا تھا۔ دید قبول کرنے والوں نے اس کی جان بچا دی، اب اسے صرف دولت ادا کرنا ہے، بس اسے کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنا چاہیے، جس قدر ہو سکے جلد یہ قرضہ ادا کر دے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا، احسان کا بدلہ دیانت سے ادا نہ کیا، تو پھر اللہ خود فیصلہ فرمائے گا کہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ہے دنیا کا کوئی ایسا مذہب یا کسی ملک کا قانون جو اس انداز پر معاشرے کی اصلاح کرتا ہو اور اس طرح پرسکون زندگی مہیا کرنے کا اہتمام کرتا ہو؟ میرے مذہب میں قتل کے بدلے قتل کی سزا کو جبر و تشدد قرار دینے والے غور کریں اس حکم کے انداز بیان پر کہ کس پر حکمت انداز میں مقتول کے غمزدہ وارثین کو مطمئن بھی کیا گیا کہ تمہیں پورا حق ہے کہ تم اپنے عزیز کے خون کا بدلہ خون سے لے لو، اور پھر کیسے معاف کر دینے اور دید قبول کر لینے پر آمادہ کیا گیا کہ قاتل بھی تو تمہارا بھائی ہے، کیوں نہ اس کو معاف کر کے اس سے خون بہا قبول کر لو۔ پھر دونوں کو محبت کے رشتے میں جوڑتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ دید وصول کرنے میں سختی نہ کرو، اور دید دینے والا اس کو ادا کرنے میں لاپرواہی نہ کرے۔ جب قتل کا جھگڑا ختم ہو گیا تو اب پیسے پر کوئی جھگڑا نہ ہونا چاہیے، اب خود بھی آرام کی نیند سو اور دوسروں کو بھی آرام کرنے دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مشکورہ شریف، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جو دیت لے کر بھی قتل کر دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ ایسا کوئی شخص نہیں جس کے جسم پر ذبح کیا گیا اور اس نے معاف کر دیا، مگر اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا اور اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ دید قبول کر لینے والا بڑا ہی رحم دل اور صابر ہے کہ اس نے اپنے مقتول عزیز کے مقابلے اپنے اسلامی بھائی کو ترجیح دی، اس کو قتل کی سزا سے بچا لیا۔ بس اللہ بھی اس کو اس عمل کی جزا دے گا کہ دنیا والے بھی اس کا احترام کریں گے اور آخرت میں بھی اس کا درجہ بلند ہوگا۔ لیکن اگر اس نے دید قبول کر کے بھی قاتل کو قتل کر دیا تو اب وہ خود قاتل بھی قرار دیا جائے گا اور اللہ بھی اس کی بغاوت کو معاف نہیں فرمائے گا، وہ دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ قصاص میں زندگی۔
قصاص میں زندگی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ موت میں زندگی ہے، عجب بات معلوم ہوتی ہے۔ غور کیا جائے تو کوئی عجب بات نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جو بہت ہی عام ہے، لیکن ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ بس زندگی ہی سے پیار کرتے ہیں، موت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں۔ ذرا غور کیجئے تو حقیقت سامنے ہے کہ موت میں ہی زندگی ہے۔ سوچئے اگر جانور نہ مرتے تو کیا زمین پر، پانی میں، فضا میں کہیں ہمارے لیے جگہ ہوتی؟ یہ موت ہی ہے جو جانوروں کو نہ جانے کتنے جانوروں اور انسانوں کی غذا بنا کر ان کو زندگی بخشتی ہے۔ تصور کیجئے کیا حال ہوتا اس زمین کا اگر انسان اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو موت نہ آئی ہوتی۔ سب اس زمین پر موجود ہوتے، پہلوں کو موت آتی ہے تو بعد والوں کے لیے زمین پر جگہ ہوتی ہے۔ ترقی پسند قوموں، سائنس کے متوالوں نے ایسی دوائیں ایجاد کیں جن سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے، لیکن وہ خود ہی اپنی اس ایجاد سے تنگ آ گئے اور اب بوڑھوں کو زہر دے کر مارنے پر مجبور ہیں۔ بلکہ بوڑھے خود ہی چیخ اٹھے کہ اب ہمیں آرام کی نیند سلاؤ، یہ زندگی نہیں چاہیے۔ اسلام نے انسان کے لیے اس فطری عمل کو آسان بنانے کے لیے بیماری کو کفارہ گناہ قرار دیا، جہاد کو ذریعہ شہادت بنایا، قصاص میں خیات کا اعلان فرمایا۔ قصاص میں زندگی ہے اس طرح بھی کہ اس سے معاشرہ پرامن ہوتا ہے، آبادیوں میں سکون ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں، جن شہروں اور ملکوں میں چین نہ ہو، وہاں کے باشندوں کو دن رات قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ کا ڈر لگا رہے۔ حقیقت میں وہاں زندگی نہیں، زندگی تو پرسکون ماحول میں نظر آتی ہے، جہاں لوگ رات کو آرام کی نیند سوتے اور دن میں چین سے اپنی روزی تلاش کرتے ہیں۔ قصاص ماحول کو پرسکون بنا دیتا ہے کہ ایک قاتل کی موت سے پورا معاشرہ عبرت حاصل کرتا اور قتل و غارت سے بچتا ہے۔ یہی حال اسلام کی دوسری سزاؤں کا ہے، جو بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں لیکن جرائم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں۔ اسلامی ملکوں کے گلی کوچوں میں نہ لٹیرے نظر آتے ہیں، نہ شرابیوں کی گالیاں سنائی دیتی ہیں، نہ لوگوں کو اپنے مال کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، نہ رات کو گھروں میں، دکانوں میں تالوں کی اور الارم لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پولیس کا گشت ہوتا ہے، نہ جیلوں پر عوام کی دولت خرچ ہوتی ہے، نہ عدالتوں کا جال بچھانا پڑتا ہے۔ بڑا ہی پرسکون، بے خوف و خطر ماحول ہوتا ہے۔ آج بھی جن مسلم ممالک میں شریعت کے بعض قوانین پر عمل ہے، وہاں دیگر ممالک کی نسبت زندگی زیادہ پرامن نظر آتی ہے۔ کاش ہمارے دور میں کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو ہم تہذیب و تمدن کے جھوٹے دعوے داروں کو اس ملک کا پرامن، پرسکون، خوشحال ماحول دیکھنے کی دعوت دیتے تو ان کی زبانیں اسلام پر اعتراض کرنے سے خود بخود رک جاتی۔ لیکن شومی قسمت کہ ہم ایسی کوئی عملی صورت پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ بس ہمارے پاس دلائل کا چراغ ہے جس سے ہم اپنے دل کے اندھیروں میں اجالا کر سکتے ہیں، ماضی کی تاریخ ہے جس کے سہارے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور رحمت الہی سے امید کی وابستگی ہے جس سے روشن مستقبل کی آس لگائے زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ قصاص میں زندگی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم سمجھا سکیں یا نہ سمجھا سکیں، اولو الالباب عقل مندوں نے ہمیشہ اس کو مانا اور سمجھا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اللہ کے احکام پر غور کر کے ان پر عمل کر کے وہ متقی بنے۔ وصیت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے سبھی لوگ، خصوصاً اہل مکہ، اپنی مرضی سے قانون وضع کرتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ قصاص کے متعلق پڑھ چکے کہ اس کی عملی صورت تو موجود تھی مگر حقیقت مسخ ہو چکی تھی۔ اصل میں وہ قصاص نہ تھا بلکہ صرف انتقام تھا۔ اسلام نے قصاص کی تمام غلط رسم و رواج کی اصلاح کی یا بتدریج ان کو ختم کیا۔ اسی طرح وصیت کا معاملہ بھی کہ عرب میں وصیت کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور مرنے سے پہلے ہر شخص ضرور وصیت کرتا تھا۔ مزے کی بات یہ کہ وہ اپنی دولت سے حقداروں، اہل و عیال کو تو یکسر محروم کر دیتا تھا اور اپنی نیک نامی یا سخاوت کا ڈھونگ رچانے کے لیے تمام دولت غربا میں تقسیم کرنے یا کسی رفاہی ادارے کو دے دینے کی وصیت کر جاتا تھا۔ قرآن نے ابتدا اس غلط رواج کی اصلاح کی کہ وصیت کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے فرض قرار دیا، لیکن حق تلفی سے بچاتے ہوئے والدین، اولاد اور اعضاء و اقرباء کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا۔ مزاج قرآن یہی ہے کہ قوم کی اصلاح تدریج کی جائے، لہٰذا کچھ مدت تک یہی حکم رہا۔ پھر سورہ نساء کی آیات وراثت نازل ہوئیں جن میں وارثوں اور ان کے حصوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت و وراثت کے احکام کی وضاحت فرمائی۔
جس کے مطابق ہمیشہ کے لیے یہ طے پایا کہ قرآن کریم نے جن رشتہ داروں کے حقوق کی وضاحت فرما دی اور ان کے حصوں کا تعین کر دیا ہے، ان کے متعلق کوئی وصیت ممنوع ہے۔ وصیت کا اختیار صرف تہائی مال میں ہے کہ مالک اصل وارثین کے علاوہ دور کے رشتہ داروں، احباب یا رفاہی و مذہبی اداروں پر اپنی دولت کا تہائی حصہ تقسیم کرنے کی وصیت کر سکتا ہے، کل مال میں نہیں، کہ یہ اصل وارثین کی حق تلفی ہے جس کو اسلام جیسا عدل و انصاف کا مذہب ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ نیز وصیت کرنا فرض نہیں، صرف مستحب ہے۔ اگر کسی شخص نے ان احکام کے خلاف وصیت کی یا کوئی اور خلاف شرع وصیت کی تو وہ نافذ العمل نہیں۔ وارثین کو چاہیے کہ ایسی وصیت کو کالعدم قرار دیں، ورنہ وصیت کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ ان احکام سے واضح ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر شخص اپنے اختیارات اور حقوق ملکیت کو اپنی زندگی تک ہی محدود سمجھے۔ مرنے کے بعد اس کا کچھ نہ رہا، اب اللہ اپنی عطا کردہ دولت جن کو منتقل کرنے کا حکم دیتا ہے ان کو منتقل کر دی جائے گی۔ وصیت کے ذریعے حقوق تلف کرنا یا قبر میں جانے کے بعد بھی اپنے اختیارات کو باقی رکھنے کی ہوس دونوں ہی جرم ہیں۔ مرنے کے بعد اپنے گناہوں میں ان جرائم کا اضافہ کرنا بڑی ہی جرت ہے۔ اللہ ہوا و ہوس اور دنیا کے ایسے تعلق سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصیت کے اس قانون کا اصل منشا وارثین کی حق تلفی اور ان کے خوداداد اختیارات کو سلب کرنے سے روکنا ہے، لہٰذا ایسی وصیت بھی جائز نہیں کہ ترکے کا فائدہ تو ورثہ میں تقسیم ہوتا رہے لیکن اصل مال پر انہیں کوئی اختیار نہ ہو۔ مثلا کسی نے اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دی کہ میری فلاں عمارت یا زمین وغیرہ کا منافع میری اولاد لیتی رہے گی، لیکن اسے فروخت کرنے یا اس میں تبدیلی کا کسی کو حق نہ ہوگا۔ ایسی وصیت در حقیقت اولاد اور دیگر ورثہ میں عداوت کا بیج بونے کے مترادف ہے، کہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ ایسی وصیت خاندان میں شدید اختلاف کا باعث ہوتی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مرنے والا کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے مرنے کے بعد بھی ترکہ پر اس کا اثر یا اس سے تعلق باقی رہے۔ دولت کی محبت کا یہ بدترین ثبوت ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنی دولت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ حق تو یہ ہے کہ انسان کو دولت جمع کرتے وقت ہی یہ سوچنا چاہیے کہ اسے ایک دن ضرور مرنا ہے اور یہ سب مال حقداروں کو مفت ہاتھ آئے گا، لہذا اسے جمع کرنے کی ہوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ذریعے اپنی عاقبت کو بہتر بنانا چاہیے کہ خود استعمال کرے، اہل خانہ و خاندان کو فائدہ پہنچائے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ و خیرات میں سخاوت سے کام لے، کہ جو کچھ انسان خرچ کر لیتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے، چھوڑا ہوا مال اس کا نہیں۔ اسی لیے شریعت نے جائز ذرائع اور محنت و مشقت سے دولت کمانے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، لیکن دولت کی محبت کو مذموم قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔